نہیں ہوئے، خواب میں حضرت خواجہ محمد مقتدیٰ ام کنگی کی زیارت ہوئی اور انہوں نے فرمایا ہم تمہارے راستے میں آنکھیں لگائے بیٹھے ہیں، ہم تمہارا راہ دیکھ رہے ہیں، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ پھر حضرت خواجہ محمد مقتدیٰ ام کنگی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان سے بیعت کی۔ 3 دن مرشد کریم نے اپنے پاس رکھا اور 3 دنوں میں سلوک کی ساری منزلیں طے کروا کے رسول اللہ کی کچہری میں پہنچا دیا ہے۔ آپ اپنے مرشد کریم کے صرف مرید ہی نہیں تھے، مراد بھی تھے۔ مرشدوں نے خواب میں زیارت کروا کے اپنی طرف بلایا ہے۔ پھر آپ اپنے مرشدوں کی خدمت میں ہی رہے۔ آپ حیران ہوں گے، تاریخ تصوف پڑھ کے دیکھیں، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تو لوگ خدمت کرتے ہیں، پر چیز کو حاصل کرنے کے بعد جب ضرورت مند نہیں رہتے، ضرورت پوری ہو گئی، اب جو دنیا دار ہے وہ تو محسن کی خدمت نہیں کرے گا۔ پر آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، بڑے بڑے صوفیاء، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے مرشدوں کے پاس خواجہ عثمان ہارونی کے پاس گئے، انہوں نے بھی 3 دنوں میں سارے منازل طے کرا دیں، پر خواجہ صاحب 20 سال مرشدوں کی خدمت میں رہے، جبکہ سلوکی منازل تو طے کر چکے تھے۔ اس کے بعد 20 سال کیوں خدمت کر رہے ہیں؟ یہ تھا ان کے اندر وہ جذبہ، نعمت کی قدر۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرشدوں نے 3 دن میں منازل تو طے کرا دی، لیکن آپ اپنے مرشدوں کی خدمت میں۔ ایک دن آپ نے خواب دیکھا کہ ایک دیوار پہ پرندہ بیٹھا ہے، وہ اڑ کے آیا اور میرے ہاتھ پہ بیٹھ گیا، اور میں نے اس پرندے کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا ہے۔ صبح اٹھ کے آپ نے یہ خواب اپنے مرشدوں کو سنایا، حضرت خواجہ محمد مقتدیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کو۔ انہوں نے فرمایا تیاری کرو، تمہاری ڈیوٹی ہندوستان میں لگ گئی ہے، وہاں ایک بہت بڑے ولی ہیں، وہ تمہارے مرید بنیں گے، اور جو نسبت صدیقی تمہیں حاصل ہے، نقشبندی سلسلہ اصل میں حضرت صدیق اکبر کا سلسلہ ہے، فرمایا یہ جو تم نے خواب میں دیکھا ہے نا کہ اپنا لعاب دہن اس پرندے کے منہ میں ڈال رہے ہو، نسبت صدیقی تمہارے ذریعے اس ولی کامل تک پہنچے۔ پھر مرشدوں نے جگہ بھی بتا دی کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب مرشدوں کے حکم پہ سمرقند چھوڑ کے لاہور تشریف لائے، کچھ عرصہ آپ نے لاہور قیام کیے، اور پھر لاہور سے آپ دہلی تشریف لے گئے۔ باقی عمر آپ نے دہلی میں گزاری۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ دہلی میں آ کے ہی آپ کے مرید ہوئے ہیں، اور پھر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب حضرت مجدد الفسانی کو سلوک کی منازل طے کروائیں اور منزل مراد تک پہنچایا، اپنی خلافت عطا کی، تو فرمایا ہم جس مقصد کے لیے اس خطے میں آئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ خواجہ باقی باللہ اور حضرت مجدد الفسانی ہم عمر تھے، پیر اور مرید اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ شاید 2 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم عمر تھے۔ لیکن حضرت مجدد الفسانی اس قدر ادب کرتے تھے حضرت خواجہ باقی باللہ کا کہ آپ کے مکتوبات میں ہے، آپ فرماتے ہیں اگر میرے مرشد سیڑھیاں اتر رہے ہوں اور سیڑھی کی جگہ میرا سر ہو اور وہ میرے سر پہ پیر رکھ کے اترے، تو میں اس نعمت کا شکرانہ نہیں کر سکتا جو مرشد کے سینے سے میرے سینے تک پہنچی ہے، پھر بھی میں شکرانہ نہیں کر سکتا، پھر بھی میں نے
احسان کا حق نہیں ادا کیا اگر میرے سر پہ پیر رکھ کے مرشد گزرے۔ حضرت اور یہ تو مرید کا ادب ہے، اور مرشد کتنا کرم فرماتے تھے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ فرماتے ہیں احمد سرہندی ایسا آفتاب ہے کہ جس کی روشنی میں ہم جیسے ستارے چھپ جاتے ہیں۔ آپ عاجزی فرماتے ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر غور کریں۔ یہ تو میں نے آپ کی آمد یہاں بیان کی کہ کس مقصد کے لیے تھی۔ خواجہ صاحب کی سیرت میں 3 باتیں کمال درجے پہ نظر آتی ہیں۔ یوں تو ہر پہلو سے قابل رشک سیرت اور کردار ہے آپ کا، لیکن 3 باتیں کمال درجے میں تھی۔ پہلی چیز اخفائے حال، اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا، اپنے آپ کو۔ سوشل میڈیا کے دور میں تو بڑا مشکل ہے اس بات کو سمجھنا کہ جس دور میں سوشل میڈیا نے ہمیں آپ کے پاس ایک عورت آئی جس کا بچہ چھت سے گرا تھا، اور چھت سے گرنے کی وجہ سے وہ شدید زخمی تھا۔ آپ کے پاس لے کے آئی تو آپ نے توجہ فرمائی، دم فرمایا، دل کی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ بچہ ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ نہیں فرمانا چاہتے تھے کہ بی بی اس کو لے جاؤ، میں نے دم کر دی ہے، میں نے توجہ دے دی ہے، اب کچھ نہیں ہوگا، یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں فرمانا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، تمہارے بچے کی نشانیاں میں نے دیکھ لی ہیں، میرے پاس طب کی ایک کتاب ہے، میں وہ دیکھتا ہوں وہ کتاب کیا کہتی ہے۔ اب آپ نے کتاب کھولی اور فرما رہے ہیں بی بی فکر نہ کرو، یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ تمہارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے اپنے آپ کو کتاب کے پردے میں چھپا لیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے دم کی ہے، میں نے توجہ کی ہے لہٰذا ٹھیک ہو جائے گا، لے جاؤ، نہیں، کتاب کے پردے میں اپنے آپ کو چھپا لیا۔ چل بلیا چل اوتھے وسیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو۔ یہ واقعہ سینکڑوں دفعہ پیش آیا کہ جب کوئی آپ کے پاس آتا بیعت کرنے کے لیے تو آپ فرماتے نہیں میں نہیں بیعت کروں گا، کہتا جی میں نے تو آپ کی بڑی تعریف سنی ہے، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں، بیعت کر لیں۔ آپ فرماتے جو سمجھ کے تو آیا ہے میں وہ نہیں ہوں۔ یہ آپ کی عاجزی تھی، جو تو مجھے سمجھ کے آیا ہے نا میں وہ نہیں ہوں۔ جاؤ اللہ والا تلاش کرو، جب کوئی اللہ والا مل گیا تو مجھے بھی بتانا تاکہ میں بھی اس سے فیض حاصل کروں۔ اس کیفیت کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہے عاجزی، یہ ہے اخفائے حال، اپنے آپ کو چھپایا۔ فرمایا اللہ والا تلاش کرو، کوئی اللہ والا مل گیا تو مجھے بھی آ کے بتانا، میں بھی اس سے فیض حاصل کر لوں گا۔ آپ کی سیرت میں اخفائے حال کمال درجے پہ نظر آتے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جب بھی ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں آپ بزرگ ہیں دعا فرمائیں، تو آپ آگے سے کہتے ہیں نہیں میں تو گناہ گار ہوں، اور ہم جانتے ہیں آپ گناہ گار نہیں ہیں، آپ تو متقی ہیں، تہجد گزار ہیں۔ تو جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں تو گناہ گار ہوں تو یہ جھوٹ نہیں ہے۔ ذرا فرق تو بتائیں عاجزی میں اور جھوٹ میں فرق کیا ہے؟ آپ تو نیک ہیں، آپ تو متقی ہیں، تہجد گزار ہیں، اور کوئی آپ کی تعریف کرے تو آپ کہتے ہیں نہیں میں تو گناہ گار ہوں، یہ تو جھوٹ ہے۔ آپ تو نیک ہیں، گناہ گار تو نہیں ہیں، تو جھوٹ میں اور عاجزی میں فرق کیسے ہوگا؟ ان بزرگوں نے فرمایا کہ جب کوئی مجھے کہتا ہے نا تم نیک ہو، تو میں اپنا موازنہ ان نیکوں کے ساتھ کرتا ہوں جو پہلے گزر چکے ہیں، تو وہ بہت نیک تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں میں کہتا ہوں میں تو گناہ گار ہوں۔ اب بتاؤ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ اس نے کہا جی سچ ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کا؟ حضرت امام حسن بصری کے بیٹے تھے، ان کا لقب مشہور ہو گیا صفی۔ کیا لقب مشہور ہو گیا؟ سواد والی، صف ہوتی ہے نا صف، تو صفی۔ یہ کیوں مشہور ہوا؟ انہوں نے 50 سال پہلی صف میں نماز پڑھی،
50 साल तकबीर ऊला नहीं जाया हुई। अब उनके मुकाबले में फिर हम गुनाहगार हैं या नहीं? हमारा तकवा, हमारी परहेजगारी, हमारी बुजुर्गी उन बुजुर्गों के मुकाबले में क्या हैसियत रखती? इसलिए जब अल्लाह वाले कहते हैं ना हम गुनाहगार हैं, अगरचे वो हमें तो नेक नजर आते हैं, वो अपना मुवाजना पहले नेकों के साथ करते हैं। उनके मुकाबले में वो कहते हैं हम तो गुनाहगार हैं। लिहाजा ये झूठ नहीं होता, आजिज़ी भी है और झूठ भी नहीं। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह इख्फाए हाल इसको पसंद फरमाते थे। दूसरा जो आपकी सीरत में बहुत ज़्यादा वस्फ नज़र आता है वो है लुक़माए हलाल। आप इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाते थे। आपके मलफूजात में है फ़ेले हराम अज नतीजाए लुक़माए हराम अस्त। अगर तू कोई गुनाह करे तो सोच मैंने रिज़्क हराम कहाँ खाया है कि ये उसका नतीजा निकला है। ये हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला के मलफूजात में से है, फ़ेले हराम अज नतीजाए लुक़माए हराम अस्त। जब तू कोई गुनाह करे तो सोच मैंने कहां रिज़्क़ हराम खाया है कि ये उसका नतीजा मेरे सामने आ गया। फेले हराम लुक़माए हराम का नतीजा है। आपके पास एक तालिब आया, उसने कहा हजरत मैं अपने अंदर तारीकी महसूस करता हूं। वो बड़ा साहिब कश्फ था, साहिब नजर था, साहिब बसीरत था। उसने कहा जी अपने अंदर देखता हूं अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। आपने फरमाया तूने कोई रिज़्क़ हराम इस्तेमाल की है, ये उसका नतीजा है। उसने गौर किया, उसने कहा नहीं मैं तो बड़ी एहतियात से रिज़्क़ खाता हूं। आपने फरमाया घर जाके तहकीक करो। दूसरे दिन वो फिर आ गया, उसने कहा जी सब कुछ हलाल था, आटा भी हलाल था, नमक भी हलाल था, सालन भी, सब कुछ हलाल था। मेरी बीवी ने जो लकड़ियां रखी थी ना चूल्हे में वो बगैर इजाजत के रखी थी। वो पड़ोसी की उठा ली थी, उससे पूछा नहीं था, वो बगैर इजाजत की थी। आपने फरमाया कि तू तो तरीकत के रास्ते पे चल रहा है, सफेद चादर पे छोटा दाग भी जल्दी नजर आता है। इसलिए जो साफ दिल होते हैं उन पे ज्यादा जल्दी असर होता है। आप लुक़माए हलाल की बहुत ज्यादा ताकीद फरमा।